باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس متی 6 باب 7 سے 15 آیات سے سنی، اور تم اس طرح دعا کیا کرو۔ خدا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے کہنے پر یہ دعا سکھائی۔ ہم مسیحی دعا کو خدا کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے ساتھ ہم کلام ہونا، اپنے دل و جان کو خدا کی طرف راغب کرنے کے برابر جانتے ہیں، بلکہ دعا اس سے بھی آگے ہے، یعنی دعا خدا کے ساتھ ایک ہونے کا نام ہے۔ دعا کی کئی اقسام ہیں، جن میں مشہور دعائیں پاک روزری، مقدس گھنٹہ، پاک سجدہ، نوینہ، گیت و مزامیر گانا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور خدا سے رحم کی اپیل کرنا، یہ سب دعائیں ہیں۔ اور سب سے عظیم دعا پاک ماس کی عبادت ہے۔ بائبل مقدس میں تقریباً 360 دعائیں لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے مشہور دعا اے ہمارے باپ کی دعا ہی ہے، یعنی دعائے ربانی دعا یا اے ہمارے باپ کی دعا۔ اور یسوع المسیح کے شاگردوں کے کہنے پر خدا یسوع المسیح نے انہیں یہ دعا سکھائی۔ یہ پہلی چیز تھی جو شاگردوں نے خدا یسوع المسیح سے مانگی۔ عہد قدیم میں ایک دعا خدا نے ہارون کو سکھائی، جو ہارون کی برکت کے نام سے مشہور ہے، جسے خدا نے لکھا اور ہارون کو سکھائی۔ اے ہمارے باپ کی دعا بظاہر عام اور معمولی سی لگتی ہے، مگر یہ نہایت ہی طاقتور ہے، اور اس کے ہر لفظ میں خدا اور اس کے بھید پوشیدہ ہے۔ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطانی قوتیں متحرک ہو کر اس شخص کے خلاف برسر جنگ ہو جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ یہ دعا وہ دل سے نہ پڑھ سکے۔ آخر اس دعا میں ایسا کیا ہے؟ اس دعا میں خدا کی کون سی جلالی برکتیں اور فضائل پوشیدہ ہیں؟ خدا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ دعا کیوں سکھائی؟ یہ دعا ہماری زندگیوں کو کیسے بدلتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ دعا پہاڑی واز کا مرکزی حصہ ہے، یعنی یسوع المسیح کا پہاڑ پر واز، جو آسمانی بادشاہت کا پہلا پرچار ہے، اور آسمانی بادشاہت کی یہ پہلی دعا ہے۔ اس دعا کا پہلا الفاظ ہی حیرتوں کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھی گئی کوئی ایک دعا بھی اے ہمارے باپ کے سے شروع نہیں ہوتی، اور یہودی تو خدا اور انسان کا براہ راست ملاپ ناممکن سمجھتے تھے۔ وہ خدا کا نام لینا بھی گناہ اور بے ادبی مانتے تھے۔ ایسے میں اسے باپ کہہ کر مخاطب کرنا گناہ کبیرہ تھا۔ خود خدا یسوع المسیح کو یہودیوں نے کئی بار سنگسار کرنا چاہا اور اس پر الزام یہی لگایا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ اس دعا کے بعد اسی پہاڑی واز میں خدا یسوع المسیح نے 17 مرتبہ خدا کو باپ کہا، اور مقدس متی کے انجیل مقدس میں 1 سے 22 باب تک تقریباً 165 مرتبہ خدا باپ لکھا گیا ہے۔ یسوع المسیح نے صرف ایک مرتبہ خدا کو باپ نہیں کہا،
بلکہ کہا اے میرے خدا، یعنی صلیب پر اس نے اے میرے خدا کہا۔ ہم کیتھولک اس دعا کو اس کا صحیح مقام دیتے ہیں۔ یوں تو ہر عبادت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، مگر کیتھولک کلیسیا پاک یوکرس کی عبادت یعنی پاک ماس میں یہ دعا تقدس کی رسم اور پاک شراکت یا تبدل کی دعا سے پہلے پاک ماس کے مرکزی حصہ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ پاک ماس کی عبادت کے ذریعے اس دعا کا ہر لفظ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس دعا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ خدا کی عظمت، خدا کے جلال، خدا کی شان و شوکت اور خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دعا کا دوسرا حصہ مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں میں خدا کی مدد مانگنا سکھاتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دعا مستقبل کے لیے مانگی جاتی ہے، لیکن پاک ماس کی عبادت کے دوران ہر مرتبہ خدا کی بادشاہی قائم ہوتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب خدا کی بادشاہت کے متعلق جو کچھ بتاتی ہے، پاک ماس کے دوران وہ سب کچھ زمین پر پورا ہوتا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں امیر و غریب، چھوٹے بڑے، ہر رنگ و نسل کے لوگ، فرشتے، بزرگ ہوں گے جو برے کے التار کے سامنے پاک پیالوں میں برے کا لہو شمعدان ہوں گے۔ سب ہالےلویا، قدوس قدوس، ہوشانہ پکاریں گے۔ پاک ماس میں بھی یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جماعت 3 بار خدا کا برا پکارتی ہے اور چوتھی مرتبہ کاہن کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور جماعت گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہے۔ پاک میں پیالوں میں انڈیلی جاتی ہے، پاک روٹی توڑی جاتی ہے، تو زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دعا ہمیں خدا کے اس وعدے میں شریک کرتی ہے اور ہمیں رہائی دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب بھی آپ کو دعا کی ضرورت ہو، اسے دل سے پڑھیں اور ایمان رکھیں کہ خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا، کیونکہ یہ دعا خداوند یسوع المسیح نے خود سکھائی ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔